ایک دین کی مجلس 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پچھلے سارے گناہ اللہ نیکیوں بدل دیتے ہیں۔ دوستو فرمایا جو بات کو دھیان سے سنیں اور دعوت کی بات سن کے اس کی اے نبی گارنٹی دے دو، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ پکے ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی واجد علی امتی۔ میرے دوستو، آپ میرے سیٹ پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ سید انور بھائی کا ایک بیان ہے۔ سید انور بھائی کو تو ماشاءاللہ آپ لوگ سب جانتے ہو کہ کرکٹ کا بہت بڑا پلیئر گزرا ہوا ہے۔ تو آج الحمدللہ اس کی باتیں سن لے اور کیسے زبردست باتیں اس نے کی ہے۔ انشاءاللہ اس باتوں کو سن کر بہت فائدہ ہوگا ہم کو۔ اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ دین کی مجلسوں میں بیٹھنا، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھنا انسان کو کتنا بڑا فائدہ دیتا ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو کے سیٹ پر جاتے ہیں اور اس کا یہ بیان سنتے ہیں میرے دوستو بھائی۔ ابو دردہ فرماتے ہیں 3 چیزیں نہ ہوتی زندہ رہنا تھا۔ ایک گرمی کے روزے، کہ مجھے گرمی لگتی اور پیاس لگتی، اس میں اللہ سے باتیں کرتا، مجھے اللہ سے باتیں کرنے میں اللہ سے تعلق پڑتا۔ اللہ کو روزہ بہت پسند ہے، روزے کا اجر اللہ خود دیں گے، اس کا کوئی اجر بتایا نہیں۔ دوسری چیز مجھے سردی کی لمبی راتیں، ہمیں لمبی راتیں ملے، ہم کہتے ہیں چلو یار 8 گھنٹے سونے کو ملے گا، وہ مزے کریں گے۔ سردی کی راتیں کہ میں لمبی تہجد پڑھ کے اللہ سے تعلق بناتا۔ اور تیسری چیز دین کی مجلس ہے، اگر یہ مجلس نہ ہوتی مجھے زندہ رہنے کا شوق نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم یہ جو دین کی مجلس، امام غزالی رحمۃ اللہ کا قول ہے، احیاء العلوم ایک کتاب ہے، ایک دین کی مجلس 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک دین کی مجلس، جو آتا ہے مسجد میں ایک آیت سیکھنے، اس کو 100 نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جو ایک دین کا مسئلہ سیکھتا ہے اس کو 1000 نفل کا ثواب ملتا ہے۔ اس مجلس میں آیتیں بھی سیکھتا ہے، مسئلہ کتنا 1000 نفل سے افضل ہے ایک دین کی مجلس۔ اور فرمایا 1000 جنازے پڑھنے سے افضل ہے۔ تیسری چیز فرمائی 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے۔ چوتھی چیز فرمائی ایک دین کی مجلس 1000 لایانی مجالس کا کفارہ ہے۔ ایک دن کی مجلس کا آتا ہے، ایک فرشتے آتے ہیں اور ایک مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مجلس بیٹھی ہے اور وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو جا کے اللہ کو بتاتے ہیں۔ اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ پوچھا فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا دین کی مجلس سے آ رہے ہیں۔ کہا وہاں کیا ہو رہا تھا؟ کہا لوگ تیری تعریف کر رہے تھے۔ کہا انہوں نے مجھ کو دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا اگر دیکھ لیتے کہا اس سے زیادہ تیری تعریف کرتے۔ کہا اور کیا چاہ رہے تھے؟ کہا جنت چاہ رہے تھے۔ کہا دیکھیے؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھ لیتے؟ کہا اور جنت کے شوقین ہوتے۔ کہا اور کیا چاہ رہے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا جہنم دیکھی؟ کہا نہیں۔ دیکھ لیتے اور پناہ مانگتے۔ کہا غور سے سن لو، غور سے سن لو، میں نے سب کی بخشش کر دی ہے۔ اے اللہ، وہاں تو کچھ لوگ ملنے آئے تھے سید انور سے کہ چلو کرکٹ کے فین تھے، دین کی بات کیا سنی؟ فرمایا اتنی بابرکت مجلس ہے، ان جس غرض سے نہیں آئے تھے ان کی بھی مغفرت فرما۔ میرے دوستو یہ عام مجلس نہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، پچھلے سارے گناہ اللہ نیکیوں بدل دیتے ہیں۔ اس لیے دھیان سے بات سننا۔ میں آپ کو ایک بہت ضروری بات کرنے والا ہوں، تھوڑا سا اگر ٹائم زیادہ ہو جائے کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور 23 سال میں دین مکمل ہوا ہے، یہ جلدی سمجھ نہیں آتا۔ صحابہ کو سود کا حکم 22 سال بعد حرام کیا گیا، 22 سال تک نہیں کیا گیا، کہ 22 سال لگے سود حرام کرنے میں۔ 22 سال بعد جان مال دونوں لگوایا، پہلے صرف وہ لگ رہا تھا جان، پھر مال بھی۔ 22 سال بعد جو ہے یہ سود حرام ہوا۔ 22 سال بعد حج فرض ہوا، پہلے سال فرض نہیں ہوا۔ شراب 14 سال بعد حرام ہوئی، زکوٰۃ 14 سال بعد فرض ہوئی، حکم مکہ میں آ گیا تھا۔ نماز 11 سال بعد فرض ہوئی، پہلے 11 سال کیا ہوتا رہا؟ یہ جو آج مجلس لگائی ہے یہ ہوتا رہا۔ میرے دوستو فرمایا جو بات کو دھیان سے سنیں اور دعوت کی بات سن کے اس کی اتباع کرے۔ اے نبی گارنٹی دے دو، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ پکے ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور اولئک ھم اولو الالباب، یہ پکے عقل مند لوگ ہیں۔ میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو دل ہے نا، اس کو ہدایت، اس کو عقل ملے گی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں دین کی مجلس ہو۔ میں نے 3 سال صبح شام 2 دفعہ سنتا تھا۔ یہ اتنا ضروری عمل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے میرے نبی جی، جس کو وحی آتی تھی، اے میرے نبی جی جو کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ بھی دن میں روزانہ 2 دفعہ صبح شام ان مجالس میں بیٹھنا لازم پکڑ لیں جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں۔
آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستوں پرفیوم شاپ میں جائے گا, بیٹھ کے خود خوشبو آئے گی, پرفیوم نہ بھی لگاؤ. آپ بیٹھو گے, بیوی کہے گی کون سا پرفیوم لگائے. آپ سگریٹ پینے والوں میں بیٹھو گے, آپ 2 گھنٹے آپ کے قمیض میں خوشبو آئے گی, آپ نے سگریٹ تو نہیں پی. آپ دین کی مجالس میں بیٹھو گے, جتنے لوگ آپ ہو نا ابھی 200, آپ کے ساتھ اس وقت 2000 جنات بیٹھے ہوئے, ہر آدمی کے ساتھ 10 جن ہوتے ہیں, اور آپ کے ساتھ لاکھوں فرشتے ہی بیٹھے ہوئے. جب آدمی فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا تو زیادہ جس کے ساتھ بیٹھے گا, جو آدمی انبیاء کو بکریاں چروائی ہیں, بکریوں کے ساتھ بیٹھنے سے تواضع آتی ہے, ہیوملٹی آتی ہے, انکساری آتی ہے. گھوڑے پالنے سے تکبر آتا ہے, اونٹ پالنے سے کینہ آتا ہے. ایک اونٹ ہوتی ہے ریگستانی, ایک اونٹ ہوتا ہے پہاڑی. ریگستانی اونٹ میں تکبر بہت ہوتا ہے, میں سب سے بڑا ہوں. پہاڑی اونٹ میں کم ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑا پہاڑ ہے. تو یہ جو مجالس ہے نا, جہاں بھی لگاؤ گے فرشتے آ جاؤ. ہدایت اور عقل جو ہے یہ دل میں ہوتی ہے, یاد رکھنا. یہ سر میں ذہانت ہوتی ہے, عقل کا سر سے کوئی تعلق نہیں. بڑا پڑھا لکھا ہے, کہتے یار ان کو دین کی کیا سمجھ, یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں. دین ان پڑھوں کو زیادہ سمجھ آتا ہے, دین ہے ہی ان پڑھوں کے لیے. میں تو کمپیوٹر سائنسز میں گریجویٹ کیا, تو مجھے تو بڑا مشکل ہوا دین سمجھنا کہ قرآن امی پہ اترا ہے, جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 19 سال تک اپنا نام پڑھنا نہیں آتا تھا. میرے دوستوں قرآن, صحابہ بھی امی تھے. اور میں اکثر کہتا ہوں پڑھے لکھے نا, ریسرچ کرو, سرچ کرو, جتنا پیسہ ہے نا آج وہ بھی سب امیوں کے پاس ہے نا. اسٹیو جابس ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ, بل گیٹس ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ. جتنے اٹھا کے نام دیکھ لو, جتنے سپورٹس مین ہیں ہائی اسکول, ہمارے ہاں تو لو اسکول ڈراپ آؤٹ ہیں, کے جی ڈراپ آؤٹ ہیں. ہمارے جتنے بہت سارے کھلاڑی ہیں کنڈر گارڈن بھی نہیں کیا ہوا, لیکن پاکستان کے امیر لوگوں سے. تو مال کو بھی اللہ نے ان پڑھیت سے جوڑا. پڑھے لکھے تو نوکریاں کر رہے ہیں. بھائی آپ جی پی ایچ ڈی کیا ڈبل, کہاں نوکری لگی, فلاں نوکر بناؤ, فلاں جگہ نوکری کر لو. کیونکہ بچپن سے ماں باپ نے ذہن بنایا بیٹا پڑھنا لکھنا ہے, چھوڑ ابھی نمازیں بعد میں پڑھ لینا. تو نے امریکہ میں نوکری کرنی ہے کافروں کیا, بہت تجھے پیسے ملیں گے, چھوڑ اللہ کی غلامی کو, کہا تو متقیوں کا امام بننے کے چکر میں. میرے دوستو آپ نے ہارڈلی کوئی مولوی صاحب میرے علاوہ, میں تو مولوی ہوئی نہیں, پتلا دیکھا ہوگا, اکثر صحت مند. ابھی ایک مولوی فیصل ملے, مجھے تھوڑا ان کی صنعت میں ڈاؤٹ ہے, پتلے ہیں اتنے, ان کا صحت اچھی نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھو ایسے تگڑے. ہمارے جس سیٹ کو پوچھو سعید بھائی نہیں وہ میٹھا ڈاکٹر نے بند کر دیا, شوگر ہوگی. اس سے پوچھو جی بلڈ پریشر ہے, حلیم بند ہوگی. آپ کسی مولوی تبلیغی سے پوچھ لو کھانا ہے, سب لے آؤ. صرف ایک چیز سے پرہیز ہوتا ہے, کم کھانے سے. ہمیں تب بھی سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا خیر فی کثیر من نجوا, اکثر گیدرنگز میں کوئی خیر نہیں, الا من امر, الا 3 چیزیں ہوں, کوئی سی او کا ہے, کوئی سی 3 چیزیں. یا تو نیکی کی بات ہو, کیونکہ برائیوں منکرات کی بات تو علماء سے پوچھیں گے. یہاں معروف کا لفظ ہے, منکر نہیں, یہ علماء کا کام ہے. یا معروف کی بات ہو یا صدقے کی بات ہو, صدقہ, اور باہمی اصلاح, یا آپس میں اصلاح کیسے ہوئے. اللہ فرما رہے ہیں جن مجلس میں کوئی سا ایک 3 کام ہوتے ہیں, کوئی سے 3 کام, اللہ ان کو اجر عظیمہ قریب دینے والا ہے. اور سوف نؤتی اجرا عظیمہ, اجر عظیمہ کا مطلب ہے جنت کا اعلیٰ درجہ. اس سے جنت کا اعلیٰ درجہ ملے گا. ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر 3 چیزیں دنیا میں نہ ہوتی میں زندہ نہ رہتا. ایک گرمی کے روزے, ہمیں تو گرمی کے روزے کتنے پریشان کرتے ہیں, یا شکر جنوری میں روزے آ رہے ہیں, ٹھنڈ ہوگی 8 گھنٹے نکل جائیں گے پھر پارٹی کریں گے. وہ گرمی کے روزے پسند کرتے تھے, کیونکہ میرے دوستوں جو آدمی جم میں چیخے نہ مارے اس کے مسل نہیں بن سکتے, ذرا آرام سے مسل بن جائے. جو آدمی گراؤنڈ میں تھکا نہیں اس کا اسٹیمنا نہیں بن سکتا. اللہ نے دین کو, اس دنیا کو مشقت سے جوڑا ہے. جنت مشقت سے جڑی ہے, مشقت سے, اور جہنم خواہشات کے ساتھ جڑی ہوئی. اے عائشہ تیرے حج کا اجر مشقت سے ہے, جتنی مشقت اتنا حج پہ اجر. اچھا میرے دوستو آپ نے سید انور بھائی کی بات سنی, ماشاءاللہ بہت زبردست باتیں اس نے کہہ دی. ایمان کی مجلسوں میں بیٹھنا کتنا لازمی ہے. تو میرے دوستو ہم سب انشاءاللہ نیت کر لے کہ ایمان کی مجلسوں میں بیٹھے اپنی ایمان کو مضبوط کر لے. اس سے انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے میرے دوستو. تو انشاءاللہ نیت کر لے ایمان کی مجلسوں میں بیٹھنا, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی. انشاءاللہ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, ملیں گے پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.